السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی: سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ محترم سامعین کرام، تین مقامات سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ پہلا جو مقام سورۃ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے، دوسرا جو مقام ہے وہ سورہ حشر کی 18 نمبر کی آیت ہے، تیسرا جو مقام ہے وہ سورہ بقرہ کی 211 اور 212۔ تو ان آیات کے جو مطالب ہے اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیے، بالخصوص کیونکہ مہینہ رمضان کا ہے، اسی حوالے سے جو ہے نا یہ آیتوں کو میں نے جو ہے ترتیب دیا ہے۔ اس کے مطالب اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر مغفرت اور جنت کے مستحق بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ جب بھی جس حالت میں بھی تمہاری موت ہو، وہ موت اطاعت و فرما برداری کی موت ہونا چاہیے، مسلم ہو کر مرنا چاہیے۔ دوسرے مقام کی جو آیت ہے، پھر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر کر کیا کرو؟ اللہ کا ڈر یہ ہے واتقوا اللہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کر کے زندگی گزاریں گے تو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ وہ جہنم انکار کرنے والے کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اعمال بھیج رہا ہے، بھیج چکا ہے اس کا بھی جائزہ لے، کیا بھیجنے کا ایک پروگرام ہے اس کا بھی جو ہے نا تیاری کی جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی کے انجام بد سے یا آخرت کے ابدی عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بے شک وہ تمہارے ہر اعمال پر نگرانی کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر تیسرے مقام کی جو آیتیں ہیں ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینات، پوچھئے ان بنی اسرائیل سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے کھلے احکامات، بینات، واضح ہدایات، یہ کرو یہ مت کرو۔ جب یہ احکامات ہم کو ان کو دیے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ نعمت ملنے کے بعد نعمت دین، نعمت سے مراد نعمت دین ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے جو دین کو پسند کیا وہ دین دراصل دین اسلام ہے۔ زندگی اور بندگی، طریقے بندگی، طریقے عبادت، طریقے زندگی کے معنی دین ہے۔ تو اللہ نے جو انسانوں کے لیے جو دین پسند کیا وہ دین دراصل دین اسلام ہے۔ اس نعمت دین کو ملنے کے بعد پوچھئے اس بنی اسرائیل سے، انہوں نے دین کو بدل ڈالا، اپنی فکر سے، اپنے عمل سے، فضائل سے کیا کر رہے ہیں؟ دین کو کیا کرے؟ بدل دیے۔ تو جب نعمت دین کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے
کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جب نعمت دین تم کو مل چکا ہے اور کھلے احکامات آ چکے ہیں، جو نعمت دین کو بدل لیتے ہیں ان فضائل سے، یہ پڑھے تو اتنا ثواب ہے، اتنے نیکیاں جو ہے نا ملتی ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ نعمت کو بدلنا ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے سخت ترین عذاب دیا جائے گا. تو یہ آیات کے جو مطالب ہوئے، سب سے جو بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے. اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کے کرنے کے بعد انسان کے لیے ہدایت کا سامان بھی فراہم کیے ہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے، مرد اور عورت کے جو ہے نا پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا. یعنی جسمانی تخلیق کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد صرف جسمانی اعتبار سے اس کی تعمیری کا کام ہم کرنے کے بعد ہم اس کو کھلا نہیں چھوڑ دیے. ہم کیا کریں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یقیناً ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہدایت کا راستہ فراہم کیا. صحیح اور غلط، ہدایت وہ گمراہی کا راستہ ہم نے ان کو فراہم کیا. اب اس کون سا راستہ اختیار کرتا ہے انسان؟ کیونکہ اختیاری مخلوق ہے، تو اپنے خود اختیار سے کیا وہ ہدایت کا صحیح راستہ اختیار کر کے اپنے منزل و مقصود مغفرت اور جنت کا مستحق بنتا ہے، یا اپنے اختیار کے ذریعے سے عذاب جہنم کا مستحق بنتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے ہیں. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا. یہ ہدایت کا سلسلہ یعنی ابتدا سے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پے در پے رسولوں کا انتظام کرے، ان پر کتب اتارے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ہر قسم کے صحف اور کتابوں کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتے آئے ہیں تاکہ انسان اپنے منزل مقصود مغفرت اور جنت کا مستحق بنے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کتاب کے نزول کے مقصد سے ہم واقف نہیں ہیں، جس وجہ سے آج امت مسلمہ میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے. صرف جو ہے نا کس کی اہمیت ہے ہمارے نزدیک؟ مہینے کی اہمیت ہے، رات کی اہمیت ہے، دن کی اہمیت ہے، وقت کی اہمیت ہے، فلاں مخصوص وقت کی اہمیت ہے، افطاری کی اہمیت ہے، سحری کی اہمیت ہے نا، مہینے کی اہمیت ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے نا اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے جو رہنما ہیں وہ بھی ہم کو غلط رہنمائی کر رہے ہیں. ہم کو مہینے کی اہمیت کو بتا دیے لیکن اور فضائل کو جو ہے نا پیش کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے تعلق سے کیا اہمیت ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، کیا احکامات ہے اس میں، اور اللہ رب العالمین انسانوں سے مخاطب ہے، اس کے اندر انسانوں کا ذکر ہے جس کے نزول کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آئیڈینٹی معلومات کے لیے اللہ نے رمضان کا نام لیا. وہاں پر آئیڈینٹی ہے، وہ معلومات کے لیے، نہ کہ اس میں فی الواقع کوئی جو ہے نا برکت ہے، ثواب ہے. رمضان مبارک بول کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شک مبارک ہے، لیکن اس کے قوانین کو نہیں پیش کر رہے ہیں. وہ برکت حاصل کرنے کا کیا قانون ہے اس کو نہیں پیش کر. صرف ثواب، برکت اور یہ اتنے جو ہے نا روزے رکھ لیے تو اتنا ثواب ہے. رمضان کے مہینے میں کیے ہوئے نیک اعمال کا بدلہ دوسرے مہینوں کے بدلے بنسبت 70 گنا زیادہ ہے. کہ جو بات روایات کے ذریعے ہمارے سامنے، غلط روایات کے ذریعے فضائل کو جو پیش کر کے امت مسلمہ کو سلایا جا. خیری جو ہے نا کس کی اہمیت ہے ہمارے پاس؟ فضائل کی اہمیت. اتنا نیکی کر لیں گے اتنا ثواب ہے، لیکن تقویٰ کیا ہے پیش نہیں کر رہے. یہ خاص بنیادی جو ہے نا بات، اللہ تعالیٰ جو ہے عبادات کو اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ان عبادات کو انجام دینے کے بعد ایمان والوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو، عذاب جہنم سے بچ کر مغفرت اور جنت کی فکر پیدا ہو. جب یہ ظاہر سی بات ہے عذاب جہنم کی فکر پیدا ہوگی
یعنی بچنے کی فکر پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے دنیا اس کے لیے اطاعت و فرما برداری کی زندگی بن جائے گی، حیات طیبہ بن جائے گی۔ جب فضائل اگر پیش کرتے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوگی، بلکہ جو ہے نا غلط عمل کی وجہ سے وہ عمل کا بدلہ ہم کو نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، جو عمل جس مقصد کے لیے متعین کر دیا گیا ہے وہ عمل اس مقصد کے تحت انجام نہیں دیا جا رہا۔ جو عمل جس مقصد کے لیے متعین کر دیا گیا، جیسے کہ عبادات کا مقصد تقوی ہے، تقوی کے معنی بچنا ہے، رکنا ہے، پرہیز کرنا ہے، ایسے اعمال سے پرہیز کرنا ہے، ایسے جو ہے نا نافرمانیوں سے پرہیز کرنا ہے جس سے ہم رکیں گے تو موت کے بعد کی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بنیں گے۔ اگر نہیں رکیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عذاب جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ جو عمل جس مقصد کے تحت متعین کر دیا گیا، عبادات کا مقصد تقوی ہے، تقوی کے بجائے اس کے جگہ پر ثواب کو لا دیا، اس کی وضاحت نہیں کر رہے، تقوی کا بدلہ جنت ہے، یعنی ثواب کیسی ہے؟ یہ جو فضائل کو پیش کر۔ کل رات میں سنا ایک صاحب سے، کیا ہو رہے؟ روایات کی روشنی میں ایسی باتیں جو ہے نا فضائل کو پیش کر رہے ہیں۔ بھائی یقین مانیے لوگوں کو روک رہے، ہم صحیح معنوں میں لوگوں کو دین اسلام میں آنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں ہم۔ معمولی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی رک رہے ہیں، لوگوں کو بھی دین میں آنے سے روکنے کی وجہ سے ہم جو ہے نا اپنی قوم کو عذاب کے جو ہے نا مستحق میں بنا رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آگے میں وضاحت کروں گا۔ یہ نعمت ملنے کے بعد دین کو بدلنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں وہ حج کا ثواب ہے۔ پھر حج کا مقصد ہی کیا ہے بھائی؟ حج کے جو ہے نا احکامات ہی کیوں ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین جو مناسک حج کے سلسلے میں جو احکامات بیان کر رہے ہو اس کا مقصد ہی کیا ہے بولیے؟ جو آدمی ایک عمرہ کر لے گا رمضان کے مہینے میں اس کے لیے ایک حج کا بدلہ۔ اس طرح ہم جو ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ فضائل کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ دین جب بگڑ جائے گا، امت میں جب خرابی پیدا ہو جائے گی، فضائل میں امت ڈھل جائے گی تو آخرت میں اس کا جو انجام ہے کیا ہے؟ نار ہے، آگ ہے بھائی۔ لہٰذا غور کریے ان باتوں کو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین رمضان میں جو روزے کا کیا مقصد ہے اس کو پیش کر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جس کو آخرت پسند ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے یقیناً ایمان لانے والوں کے کیا ہے؟ جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ایمان کا ہم جنت کے واسطے لائے، دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے۔ پھر جب جنت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تو پھر یہ جان، یہ مال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو حدود قائم کر دیے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ہمارے سامنے اور اس پہ صحابہ ہیں ہمارے سامنے، ان حدود اللہ کے دائرے میں رہنا، اس حدود کے دائرے میں رہنا۔ اگر یہ حدود اللہ ہم پھاندتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، ایام 20 بول رہے ہیں لوگوں کو، اس طرح بھی گمراہ کیا جا رہا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر یعنی مخاطبین قرآن صحابہ کرام تھے، اور پھر قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے نہیں؟ تو پھر ایسے ایمان والوں پر جب روزے فرض کیے جا رہے ہیں، فرض روزے ہے، یہ اس کی جو ہے نا احکامات آ رہے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر موت کے بعد کی زندگی کی فکر پیدا ہونا، تمہارے اندر رفتہ رفتہ تمہارے مشرکانہ عقائد دور ہونا، تمہارے بے عملی زندگی کیا ہونا؟ باعمل زندگی بن جانا، تمہارے نفوس کا تزکیہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر سے یہ سارے برائیاں جانا چاہیے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ ڈھال ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے برائی سے۔ تو یہ کیفیات ہمارے اندر پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ
जायज चीजों को पर हमको जो पाबंदी लगाकर नाजायज चीजों पर जो है ना हमको कंट्रोल पैदा करने के लिए ये रोजे जो है ना फर्ज किए हैं। जब ये फर्ज है, सिलसिले बयान ऐसा आ रहा है, अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद रोजे हैं, 29 या 30 दिन के रोजे। लोग क्या कह रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, उलमाए कराम भी इसमें मुब्तला है। ये अय्यामम मादूदात से मुराद 2 या 3 रोजे, ये फर्ज रोजों के ताल्लुक से नहीं है, काम रमजान के ताल्लुक से नहीं है। बोल रहे अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद रोजे के माने 3 रोजे ले रहे हैं। अय्याम 20, 10 से यानी 20 तारीख जो होती है उसको अय्याम 20 बोलते। अय्याम 20 क्या है, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख का रोजा। ये रोजे अल्लाह ने इब्तिदा में फर्ज किए थे मुसलमानों पर। ऐसा हमको पहली बार मिल रही है बात, ये बात मैं तो पहली बार सुन। ये अय्याम 20 के रोजे हैं, क्योंकि वक्त वाहिद में ईमान वाले पूरे रोजे 29 और 30 रोजे नहीं रह सकते, इसलिए अय्याम 20 के जरिए से थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग कर रहे हैं अल्लाह ताला ईमान वालों को। बोल रहे सोचिए कितनी बड़ी खतरनाक बात है, हम इस बात पर गौर करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन के रोजे हैं, जो तुम में से फमन काना मिनकुम मरीजन वला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो बीमार है, सफर पर है, उनके लिए छूट है कि वो जो रोजे छूट जाते हैं उस गिनती को दूसरे दिनों में पूरी कर ले। वालल लजीना युतीकुनहु फिदियतुन ताअमु मिस्कीन, जो ताकत रखते हैं, जो एक जो है ना रोजे का फिदिया, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। वालल लजीना युतीकुनहु फिदियतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर कोई मजीद जो है ना और करना चाहते हैं अपनी आखिरत के लिए, ज़ख़ीरा आखिरत के लिए, तो उसके लिए बेहतर है। लेकिन रोजा रखो तो रोजे की इफादियत को जानो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर अब यहां पर इसके बाद की जो आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना बातों को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े कर दे रहे, क्योंकि तुम ताकत रखने के बाद भी अगर जो है ना क्या है किसी वजूहात की वजह से रोजा छूट जाता है तो तुमको फिदिया देकर एक मिस्किन का खाना खिला दे। लेकिन जब तुम में से इस महीने को पाए, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसुम व मन काना मरीज़न वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वो रमज़ान का महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल करना शुरू किया। कुरान सारे इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, हिदायत भी खुली खुली, ये करो ये मत करो। इसकी सिफत क्या है, फुरखान है। जो तुम में से इस महीने को पाए उनको चाहिए कि इस महीने के पूरे रोजे 29 या 30 दिन के रोजे रहे। रुखसत अब भी क़ियामत तक के लिए उन बीमारों के पर जो है ना है, और उनको उन पर है जो सफ़र इख्तियार करते हैं, बीमार है, सफ़र पर है, तो जो है ना वो अगर रोज़े छूट जाते हैं तो वो छूटे हुए रोज़ों की गिनती को दूसरे दिनों में पूरी करे। ये अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम पर आसानी करना चाहते हैं, सख्ती नहीं करना चाहते। तो जब तुम इस मुद्दत को पूरा कर लो, 29 या 30 दिन के रोज़े जो है ना मुकम्मल हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बड़ाई बयान करो। क्यों बयान करो, वअला हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये खास बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमत अजीम कुरान मजीद जो महीने में उतारे, यानी कोई महीने की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पर नुज़ूल कुरान की वजह से उसका नाम लिया जा रहा, यानी 14.5 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो रमजान का महीना है जिसमें मुझ पर कुरान उतरना शुरू हुआ। तो सारे फजाइल वाली बातें खत्म, यानी उन सारी फजाइल से 14.5 साल महरूम रहे ईमान वाले अल्लाह के रसूल। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, गौर करिए। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान ही का वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल करना शुरू किया। ये कब है, हिजरत, मक्के में 13 साल रहे आप, हिजरत के बाद 1.5 साल के बाद नाजिल हुई अहकाम। तो जब मालूम हो रहा, आप जब खदर के ताल्लुक से भी ये बात आती है हमारे सामने रिवायत की रोशनी में
کہ آپ اس قدر کے تعلق سے رات کے بارے میں بولنے کے لیے آئے، دو لوگ جو ہے نا جھگڑ پڑے، اس جھگڑے کے مسئلے کو جو ہے نا دور کرنے کے سلسلے میں آپ قدر والی رات کے، اتنی بڑی قدر والی رات 83 سال 4 مہینے کی جو ہے نا برابر نیکیاں ملتی، ایک رات میں جگ لیے، تو تصور مسلمانوں کا، جب اتنی بڑی اہمیت ہے اس چیز کی تو اللہ کے رسول بھول گئے. سوچئے، یعنی میں جس بات پر توجہ دلانا مقصود اور مطلوب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، جس لیے آیات میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وہ حق یہ ہے جب بھی جہاں بھی رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، دوپہر میں ہو یا صبح میں ہو یا کوئی بھی وقت ہو، جب بھی جہاں بھی تمہاری موت آئے وہ موت نافرمانی کی حالت میں نہیں ہونا، فرما برداری کی حالت میں ہونا. اللہ یہ نہیں بول رہے کہ رمضان میں مرو، رمضان میں مر گئے تو یہ بھی روایات ہے. میں سنا بھائی رات میں بالخصوص اسی لیے سنا تاکہ آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو واضح کرو، تاکہ آپ بھی لوگوں کو جو ہے نا اس کے تعلق سے بولو، ترغیب دلاؤ. رمضان میں مرے تو جنت کتے، سوچو، پھر انہیں توبہ نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا، اپنی اصلاح نہیں کرا، حال کی ایسی حالت میں مر. تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا مطالبہ اللہ کے بندوں سے یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کا ڈر، دراصل وہ حق یہ ہے جہاں بھی جب بھی آفس میں ہو یا کاروبار پر ہو یا گھر میں ہو یا باہر ہو، تمہاری موت اطاعت و فرما برداری کی حالت میں آنا، نافرمانی کی حالت میں نہیں آنا. تو اس سے خود بخود یہ بات اس آیت کی روشنی میں واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وقت کے جو ہے نا کو کہ یہ قید نہیں کر لیے، فلاں وقت میں مریں گے تو اتنا یہ ہو جاتا، فلاں وقت میں عبادت کریں گے تو اتنا ثواب ہے، یہ ہے، ایسا نہیں. پھر اسی ضمن میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. حقیقی ایمان والے، آخرت پسند وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ مہینے کا انتظار نہیں کرتے. ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے بھائی، اس کی آمد کے لیے انتظار جو ہے نا منتظر ہے، ہم اتنے نیکیاں سمیٹنے کے لیے منتظر ہے. لیکن حقیقی جو آخرت پسند آدمی ہوتا ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا انتظار نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ سورہ حشر کی 18 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا انجام آخرت میں دوزخ کی آگ ہے. اس دوزخ کی آگ کو پیش نظر رکھ کے دنیا میں تمہاری جو ہے نا طرز زندگی ہونا. ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا اعمال کی تیاری کی ہے. ایسے اعمال بھیج رہا ہے کہ اس سے سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے؟ کیا ایسے اعمال بھیج رہا ہے؟ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، تہجد گزار ہے، نوافل کا اہتمام ہے، تراویح کا جو ہے نا اہتمام ہے، لیکن ان عبادات کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے نا خوف خدا، خوف اللہ نہیں پیدا ہو رہا، آخرت کی فکر نہیں پیدا ہو رہی، نفوس کا تزکیہ نہیں ہو رہا. وہی مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں، وہی جو ہے نا اسباب کے بغیر بھی جو ہے نا نفع اور نقصان کے جو ہے قائل ہے ہم، وہی شیطان کے وارد ہونے کو کے قائل ہے، جادو سے جو ہے نا نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے کہ قائل ہے. تو پھر کیا بات ہے برادر؟ تو پھر ہمارے اندر نفوس کا تزکیہ ہوا. ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. کیا یہ میرا عمل مجھے کل موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ کا مستحق بنائے گا یا مغفرت اور جنت کا مستحق بنائے گا؟ جائزہ لیتے رہتا ہے وہ. ایسا نہیں کہ رمضان کا انتظار کرتا ہو. بے شک مبارک بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مبارک کیا ہے؟ عربی الفاظ ہے. برکت کے معنی اردو کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں. کیا ہے برکت کا قانون؟ برکت کا قانون بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. روزدار رمضان کے مہینے میں روزے رہتا ہے، اطاعت و فرما برداری میں رہتا ہے، کیونکہ اطاعت و فرما برداری کے میں کیے ہوئے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. اسی لیے جو بھی رمضان کے مہینے میں روزدار روزہ رہتے ہیں، اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے برکت والا بنے گا. یعنی برکت اور نحوست کا جو قانون ہے انسان کے خود کے عمل سے ہے، نہ کہ حقیقت میں اس رات میں یا اس دن میں کوئی جو ہے نا فرق نہیں ہے. وہ دن منحوس نہیں ہوتا، وہ دن برکت والا نہیں بن جاتا.
میرے عمل سے بن جاتا، کیونکہ میں نہیں پڑھا. 1 سال تک جو ہے نا جو پرچہ دیا گیا اس پرچہ کا میں حل نہیں کرا، اس کے مطابق تربیت حاصل نہیں کرا. جب امتحان کا پرچہ دیا جا رہا مسئلے کو حل کرنے کے لیے، میں فیل ہو جا رہا ہوں. فیل کیوں ہو رہا ہوں؟ اپنے خود کے عمل سے. پھر اس دن کو یاد کر رہا ہوں میں. رزلٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو میں اس دن کو یاد کرتا ہوں، کتنا منحوس دن ہے رے بھائی. وہ دن کو یاد مت کو دلا میرے کو، اچھا دن نہیں ہے وہ. یعنی دن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، نہ رات میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، نہ رات اچھی ہو گئی. انسان کے خود کے اپنے عمل سے ہم اس کے لیے اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ برکت اور ثواب قرار دے رہے ہیں نا. تو یہ اس کے اندر یہ مساوی ہے، یہ برابر ہے. یہ دن اور رات میں جو ہے نا ایک رات میں جگ لے کے جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ایک نماز نافلۃ لک فرض تھی، اس کے لیے کیا تھے؟ آپ سو کر اٹھتے تھے. پھر رات پوری اگر جگ رہے ہیں تو پھر دوسرے فرائض کا جو کام عمل ہے ہم دیکھ رہے ہیں. فرض نماز کا کوئی اہتمام ہی نہیں، رات پورا جگ رہے ہیں. پھر یہ حال ہے ہمارا. تو سوچئے یہ فضائل کے تعلق سے سب سے بنیادی بات، ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا، رکنا، برائی سے بچنا، نافرمانی سے بچنا. اس لیے بچنا ہے تاکہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بنے. اب اس تقوی کو ہٹا کر اگر اس کے نزدیک ثواب کو اگر لا رہے ہیں، رمضان میں عمرہ کر لیے تو حج کا ثواب ہے، رمضان میں اتنے روزے رکھ لیے، پھر رمضان کے بعد کے جو 6 روزے ہیں شوال کے رکھ لیے تو 1 سال کی نیکیاں، جاؤ 1 سال کے روزے رہ جیسا برابر. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہے، جو سفر پر ہے، یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کر لے. یعنی باقی کے 11 مہینوں میں کبھی بھی رکھ سکتا ہو. اس سے مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بات 70 گنا درجے کی جو بات ہے، رمضان میں کیے ہوئے نیک اعمال کا بدلہ 70 گنا جو ملتے ہیں کی بات خود بخود جھوٹی ثابت ہو. کیونکہ رمضان میں چھوڑ دیے روزے، فرض روزے، کوئی وجوہات کی وجہ سے وہ روزے کو کیا کر رہے ہیں؟ متبادل الحمدللہ قضا کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ خاص معاملہ ہے. تو جب ہم یہ ثواب و برکت کے چکر میں آ جائیں گے، جو یہ فضائل کو جب جو ہے نا لوگ امت مسلمہ میں جو ہے نا علماء کرام پیش کر کے سلا رہے ہیں، تو دین کیا ہوگا معلوم؟ بدل جائے گا. پوچھو، اسی قسم کے عقائد اور اعمال بنی اسرائیل کے اندر تھے. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینات، کتنے کھلے واضح احکام ہم نے ان کو دینے کے بعد انہوں نے اپنے نعمت دین کو ہمیشہ وقتاً فوقتاً بدل ڈالا. اس بدلنے کی وجہ سے پاداش میں ان پر عذاب آتا رہا اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی وارننگ دے رہے ہیں امت محمدیہ، اگر تم بھی نعمت دین اسلام ملنے کے بعد اس نعمت دین کو فضائل کے ذریعے سے بدل ڈالو گے تو سنت رسول کے خلاف عمل کرنا ہے، یہ فضائل پر عمل کرنا ہے، اسوہ صحابہ کے خلاف عمل کرنا ہے. تو نعمت دین جب بدل جائے گا تو یاد رکھیے تمہارے لیے سخت ترین فإن اللہ شدید العقاب، سخت ترین عذاب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر. یہی بات کو بہت بہترین انداز سے اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کی 28 اور 29 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں. کیا بول رہے ہیں وہاں پر؟ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. کیا بات بولے؟ سوچئے بھائی، غور کریے. جب نعمت دین دینے کے بعد اس کے تقوی کے بجائے، پرہیز کے بجائے، ہمارے اندر کے نفوس کے تزکیہ ہونے کے بجائے فضائل کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، ثواب اور نیکی کے تصور کو غلط دماغوں میں بٹھایا جا رہا، تو کیا ہوگا؟ نعمت دین جب تمہوں کو دینے کے بعد کیا دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جس کو نعمت دین دینے کے بعد انہوں نے کفر سے نعمت دین کو بدل دیا، کفر سے بدل دیا دین کو، نافرمانی سے بدل دیا. یہ سب نافرمانیاں ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، یہ اعمال بدل ڈال رہے ہیں. تو اللہ اور اپنے قوم کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ گمراہی کے اندر جھونک دے رہے ہیں، جہنم کے حوالے کر دے رہے ہیں. یعنی نعمت دین کو بدلنا، علماء کرام اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ جو فضائل کو پیش کر کے لوگوں کے اندر جو ہے نا ثواب اور نیکی کے جو ہے نا تصورات کو بٹھا رہے ہیں، دراصل وہ نعمت دین کو جو بدل رہے ہیں
تو یہ لوگ اپنے قوم کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے قوم کو بھی جہنم کے حوالے کر کے مستحق بنا رہے ہیں۔ یہ 28 نمبر کی آیت سورہ ابراہیم۔ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یصلونہا داخل کیے جائیں گے، وبئس القرار کتنی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ پھر اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین موقع دیے ہیں، تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا، بغیر سمجھے کہ قرآن کو کتنے بھی بار فر پڑھ لیں گے فائدہ نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ کتاب پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جس کو بھی ہم کتاب دی ہے وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ ارے اخبار نہیں پڑھتے نا بھائی بغیر سمجھے کہ۔ پھر اللہ کی کتاب جس کے اندر انسانوں کا ذکر ہے، موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچنے کے احکامات ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے احکامات ہے، اس کو بغیر سمجھے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے نا قرآن کو ختم قرآن کے لیے پڑھ رہے ہیں، مردوں کے پاس پڑھ رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکان کی افتتاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، مکان کی افتتاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ایسا جو کرتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ کل آخرت میں جو ہے نا خسران مبین، آخرت کا جو ہے نا گھاٹا پانے، دوزخ کا گھاٹا پانے والے لوگ ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عباد اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واکبر۔